حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی اور نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ نے اس پتلے میں روح کو داخل فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا تھا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاج والے لوگ ہو گئے۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا گیا، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ پیارے اور محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی معلومات حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔